بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کے بندو، علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ ہو سوائے بڑھاپے کے۔ ناظرین، آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے اور روح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کھانے کا استعمال کرنے سے انسان پورا دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تر و تازہ رکھنا ہے اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت کے ساتھ ملاقات کرے اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ پھر اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت ساری پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت بہتر کی جا سکتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی مالش کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان آدمی کی طاقت اور زور سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی، اور اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی جان پر بھی آفت آ جاتی ہے۔ اس لیے سب اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور اچھے لوگوں سے دوستی اور محبت کرے۔ گرم دودھ میں سفید زیرہ ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچ پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو ترش کر کے اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں خون کی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے
جس کو بہت لوگ کم کھاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ 3 انجیریں آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دنوں بعد کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو مکس کر کے اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورت؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور عورت کے نماز کے شوق اور پابندی کا ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، تاکہ مگر تم اعمال کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتاہٹ سے انجام دے۔ ہری چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کریں، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پر سکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرے کا استعمال کرنے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جائیں، ہونٹ سرخ ہو جائیں گے۔ اگر دماغی تناؤ رہتا ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی تناؤ ختم ہو جائے گا۔ دماغ پستہ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹھاتا ہے اور انسان کو بعدی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ الائچی چبانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ اس کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادرک اور نیبو کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری پگھل کر نکلنے لگے گی۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چکوترا زیادہ کھائیں، یہ جگر کو بہت مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ روز نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل پسند کر لو گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ روزانہ 2 مرتبہ کھانے سے پیٹ صاف ہوتا ہے۔ زنگ شدہ چیزوں پر نیمبو رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ جسم میں خشکی ہو تو صبح و شام ناف میں زیتون کا، بادام یا سرسوں کا تیل لگا لیں۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، پٹھوں کی زیادہ سختی یا الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں نیمبو کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے پوری طرح مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چکوترا اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان رہے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کٹا ہوا پیاز کھانے سے مرد کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور اس سے شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت استغفار کیا کرے۔ ناظرین کرام، پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور سکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مل لیا کرو۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ ہونے لگتی ہے اور بدن بے چین سا رہتا ہے۔ ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو انسان ہر موڑ پر خود پسند اور تکبر سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطاؤں اور غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو صبح پیدل چل کر نیمبو پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی میں برکت رہتی ہے اور انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ دال روٹی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ روزانہ 3-4 کھجوریں کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھایا کریں۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی، 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چھوٹی چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے خالص شہد اور اسبگول ملا کر کھایا کریں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ تکبر مصیبت کے گھڑے میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے پہلا نقصان بھی اسے ہی پہنچا۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ بلال تم مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ ناظرین، مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کیا کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ناخنوں اور گھٹنوں پر تیل لگانے سے گھٹنوں اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا بھی جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا اور جسم میں بھی طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد لگا کر کھانے سے نزلہ زکام میں فوراً آرام مل جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے، ناظرین کرام، کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو ارگ کے گلاب کان میں ڈال لیا کرو۔ عام طور پر ہری مرچ فریج میں رکھنے کے باوجود بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کے فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھی کریں گے تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں 1 دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر کے پی لیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہوگی اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چمچ اور ارک گلاب 2 چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ بھی تیزابیت کا شکار ہو جائے گا۔ پودینے کا پانی ناک کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں اور ناک اور کان کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری چائے پی لیا کرو۔